اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ ہمیں مطلع فرمائیں۔ فرمایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا مجھے امید ہے کہ پچھلے ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ایک دن کا روزہ رکھیں، افطار سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جانوروں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے جانوروں کے گوشت کو نہیں دیکھے گا، تمہارے جانوروں کے خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کے تقوی کو پرکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ ان قابل احترام ایام میں بھی تکبر اور گھمنڈ میں آ جائیں اور ریاکاری میں آ جائیں تو برادران اسلام یہ بہترین ایام کے بہترین عمل ہمارے ضائع چلے جائیں گے۔ تو برادران اسلام قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں اور خود کھائیں اور غریبوں میں ضرور تقسیم کریں۔ اپنی پسندیدہ عمل دیکھیے، کسی کو بیڑی پینا پسند ہے، قربانی کیجئے بیڑی پینے کی عادت کو۔ کوئی شراب کا عادی ہے تو قربانی کیجئے اپنی شراب کے عادت کو، اور کوئی جوا کھیلنے کا عادی ہے تو قربانی کیجئے اس جوا کھیلنے کی عادت کو، اور کوئی بے نمازی ہے صبح میں دیر سے اٹھنے کا عادی ہے تو اس عادت کو قربانی کیجئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر
والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد إلا رجل رجع خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا. وہی خالق، مالک، رازق ہے، اسی کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں. وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کی نہ تو اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس کو کسی کے سہارے کی یا مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہر کام وہ اکیلا کر لیتا ہے، اور جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو جیو، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی بالکل ہی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں پیش کی گئی ہیں، اور ایک حدیث جو صحیح بخاری سے ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے عشر ذی الحجہ کے فضیلت اور اس کے چند مسائل. یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت اور ان میں کرنے والے کاموں کے متعلق کچھ مسئلے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. برادران اسلام، قرآن کریم میں جو مختصر سی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین کرام بہت سارے جو ہے اپنے آراء پیش کیے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں. یہاں میں آپ کو مختصر انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والفجر سے اکثر مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ فجر سے مراد ایک عام فجر ہو سکتی ہے. جیسے ہم لوگ رات میں سو جاتے ہیں اور صبح میں اٹھتے ہیں تو فجر نمایاں ہمیں نظر آتی ہے. جیسے انسان رات میں سوتا اور صبح میں اٹھتا ہے، تو جب یہ سونا اور اٹھنا، رات کے بعد دن آنا، جب وہ صبح میں اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے مجھے موت کے بعد زندہ فرمایا، تو اس سے قیامت کی ایک علامت ظاہر ہوتی ہے کہ انسان مرتا ہے، نیند کے آغوش میں، موت کی بہن کے آغوش میں چلا جاتا ہے، پھر صبح میں زندہ ہوتا ہے. تو جیسے اس کی زندگی میں
اگر 1 سال کا بچہ ہے تو کم سے کم 360 مرتبہ وہ جو ہے موت کے منہ میں جا کر واپس آنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی آدمی 50 سال اگر زندہ ہے اس دنیا کے اندر، 50 سال کے دنوں کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں تو اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کے منہ میں لے جا کر پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو آخرت میں زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی محال چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بہت بڑا آسان کام ہے، یہ ہم سمجھنا چاہیے۔ اور خاص کر کے مفسرین اکرام یہ کہتے ہیں کہ والفجر سے مراد عید الاضحیٰ کے یعنی بقرعید کے عید کا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کے عمل کو بہت پسند کرتا ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی صبح کی نماز کے بعد وہ تکبیرات کو بلند کرے اور جو ہے عیدگاہ میں جائے، اپنی عید کی نماز ادا کرے، اور پھر اپنی قربان گاہ کی طرف جائے اور اپنی قربانی کو ذبح کرے اور اس میں سے خود کھائے اور دوسروں کو کھلائے، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بہت زیادہ پسند ہونے کی وجہ سے آج کے دن یعنی عید کا دن، عید الاضحیٰ کے دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں کی قسم کے متعلق مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں جو ذی الحجہ کی چاند دکھنے کے بعد سے 10 تاریخ تک جو راتیں گزرتی ہیں، وہ راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہیں، اس لیے کہ بہت بڑی فضیلت اس میں آئی ہے۔ بعض محدثین کرام و مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت سے بھی یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو برادران اسلام، رمضان کے مہینے کی فضیلت اس کے انداز سے اس کی نرالی ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتوں کی فضیلت اس کے انداز سے یہ بہت نرالے ہیں۔ بہرحال خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے بخاری کی ایک روایت پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کو بڑے اجاگر کرتے ہوئے، بڑے روشن الفاظ میں واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ان 10 دن سے افضل والے اپنے عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ان 10 دنوں سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی آدمی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے، ان 10 دنوں میں جتنا پسند کرتا ہے بقیہ دنوں میں نے اتنے پسند کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی ان 10 دنوں میں عمل کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے عمل سے بھی ان 10 دنوں میں کرنے والے عمل کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا، مگر الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں البتہ اس آدمی کے ثواب کے حد تک نہیں پہنچ سکتے جو آدمی اپنے جان اور اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد کے لیے نکلا، اور اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور کسی چیز سے واپس نہیں آیا، نہ تو اپنی جان واپس آئی
نہ تو اپنا مال واپس آیا، بس دونوں کو، اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے کوئی آدمی، تو اس کے عمل کے علاوہ بقیہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال سے اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عملوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، مختصر سے گنے چنے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ہم اللہ کو راضی اگر کر لیں تو ہمارا زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ گنے چنے 10 دن ہیں بس۔ تو برادران اسلام، ان 10 دنوں کے کچھ مسئلے مسائل آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو لوگ اس سال قربانی دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے بال اور ناخن کو جہاں تراشنا ہے، اکھیڑنا ہے، اور جو ہے جہاں مونڈنا ہے یا کتروانا ہے وہ اپنا کام مکمل کر لے، اپنے بال اور ناخن کو کاٹ کر جو ہے درست کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی دینا چاہتا ہے تو اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لیں، اور چاند دکھنے کے بعد سے اپنی قربانی کو ذبح کرنے تک وہ اپنے نہ تو بال کو کاٹ اور مونڈ سکتا ہے، نہ اپنے ناخن کو کاٹ اور مونڈ سکتا ہے، بس قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اپنے بال کو اتارے اور اپنے ناخن کو اتارے۔ جو کوئی قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ عید کا چاند یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے یہ کام کر لیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فضائل بیان کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حدیث میں اتنے فضائل بیان کیے ہیں، تو اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں تو کیا ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں، تو ان 10 دنوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اس کا اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 کے 5 ارکان ان 10 دنوں میں جمع کیے جائیں گے یا جمع کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کلمہ توحید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام کا معمول رہا ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو وہ تکبیر کو بلند کرتے تھے، چاہے وہ بازار میں ہو، گلی کوچے میں ہو، گھر میں ہو، تکبیرات بلند آواز سے کہتے تھے، اتنی بلند آواز سے کہ وہ پڑھتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں تو سامنے والا پہچان جائے کہ تکبیر کہہ رہا ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی تکبیر کہوں۔ ایسا نہیں کہ بالکل زور زور سے چیخ چیخ کر کے گلا پھاڑ کر کے کہیں کہ تکبیر، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے اس انداز سے، اس روب سے کہ سامنے والے کو یاد دہانی ہو جائے کہ ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تسبیح و تکبیر و تحلیل بیان کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ جو ہے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر جو ہے ایام تشریق کے آخری دن تک جو ہے تکبیرات کہتے تھے۔ یہ عام ہے، ہم میں سے ہر کوئی آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں اپنی تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ تو برادران اسلام، خصوصاً جو تکبیر کہنے کا ہے وہ یوم عرفہ یعنی چاند کی 9ویں تاریخ کی صبح کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن یعنی ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک ہم ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کو بلند کریں گے۔
تکبیر یہ ہوگی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو برادران اسلام، ارکان اسلام کے 5 میں سے ایک رکن یہاں مکمل ہو جاتا ہے اس مہینے میں۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کو، یہ کلمات کو ہم دہراتے ہیں تو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن جو ہے یہاں پر واضح ہو جاتا ہے، یہاں پر جمع ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ تو برادران اسلام، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہیں۔ امام بخاری نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل اپنے حدیث کی کتاب میں نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دکھ جاتا تو اس قدر عمل میں جستجو کرتے، اس قدر عمل میں مشغول ہو جاتے کہ دیکھنے والے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے کہ اب اس سے زیادہ عمل یہ نہیں کر سکتے، جتنی حد تک یہ کر سکتے ہیں عمل اتنی حد تک یہ عمل کر لیتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر۔ تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ فرض نمازوں کی سب سے پہلے پابندی کریں، سنن و نوافل کی پابندی کریں، تہجد کی پابندی کریں، دعاؤں کا خاص خیال رکھیں، توبہ استغفار طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو مانگیں، دنیا مانگیں، آخرت مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر یہ ایک کلمہ تو ہو گیا، دوسری نماز میں جستجو کرنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ اتنی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اگر ان 10 دنوں میں بھی بے نمازی بن کر رہیں، ان 10 دنوں میں بھی نہ تو توبہ استغفار کا خیال ہے، نہ تو نیکی کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، تو برادران اسلام پھر ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی کیا فائدہ ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، کل قیامت کے دن ہم جا کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تمہاری زندگی میں کتنے رمضانوں کو نہیں لایا، کتنے حج کے دنوں کو نہیں لایا، کتنے ایام تشریق یا جو ہے ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کو میں نے نہیں لایا، تم نے ان کی قدر نہیں کی، تم نے ان میں جو ہے جیسے گزارنا تھا ویسے نہیں گزارے، آج رونے دھونے میں کوئی جو ہے کارآمد نہیں ہوگا۔ تو برادران اسلام، لہٰذا وقت آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کر لیں اور عمل میں جستجو کر لیں۔ تو برادران اسلام، تیسرا رکن روزہ ہے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ روزے رکھیں، یہ بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے، میں اپنے ہاتھوں سے ان کا بدلہ دوں گا۔ تو پھر دیکھیے کہ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل اللہ کو بہت پسند ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اجر دینے والا عمل اگر ہم کرتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا اللہ کو جو ہے خوش ہم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر استطاعت ہے تو روزے رکھیں چاند نظر آنے کے بعد، یا جو ہے ہم کم سے کم عرفے کا 1 دن کا روزہ رکھیں، 9ویں تاریخ کا۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ ہمیں مطلع فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن کا روزہ رکھنا، مجھے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ روزہ تو ایک ہے، 1 دن کا روزہ اجر میں، ثواب میں، فائدے میں 2 سال کے،
2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ایک دن کا روزہ رکھیں، افطار سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور معاف فرمائے گا فرشتوں کو گواہ بنا کر۔ تو برادران اسلام، اور چوتھا رکن اگر ہم لے لیں تو زکوٰۃ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں نفلی صدقات اور اللہ کے راستے میں بے دروغ خرچ کریں، نکالیں اپنے مالوں کو، اور غریب و غربا کو جو ہے دیکھیں، اور دیکھیں کہ اپنے مال میں سے جانوروں کو خریدنے کے لیے نکالتے اپنے مال، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جانوروں کو خریدتے ہیں، ہزاروں میں جانوروں کو خریدتے ہیں اور اس کا گوشت خود کھاتے ہیں اور جو ہے دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے برابر ہے، تو یہ بھی اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور 5واں اور سب سے بڑا رکن حج، یہی انہی 10 دنوں کے اندر جو ہے یہ حج کا جیسا بہت بڑا عمل جو ہے اسی مہینے کے ان ابتدائی 10 دنوں میں انجام پاتا ہے۔ تو برادران اسلام، لہٰذا یہ بہت بڑے مبارک ہیں 10 دن، ان 10 دنوں کی ایک گھڑی بھی ہم سے جو ہے ضائع جائے بغیر ہم اس میں پوری کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو، اور ایسے عمل سے رکے رہیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو برادران اسلام، ان 10 دنوں کے مسائل کے متعلق جیسے چاند نظر آ گیا، تکبیر کہنا شروع کر دیا، اور 9ویں تاریخ آ گئے تو روزہ رکھ لیے۔ تو برادران اسلام، ان 10 دنوں میں ہم قربانی کے لیے جانور کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہتے ہیں، اور حدیث ترمذی کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جانوروں کو قربانی کے لیے جو خریدتے ہیں، ایسے وقت میں جانور کے اندر 4 عیب، یہ عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا جانور تلاش کرو کہ ان میں 4 عیب نہ ہوں۔ وہ 4 عیبوں میں سے ایک عیب وہ ہے کہ بالکل ہی مریل جانور ہے، چلنا بھی مشکل ہے، وہ بالکل ہی بیمار ہے، بوڑھا ہو گیا ہے جانور، اس جانور کو کیسے بھی پکڑ کر لایا گیا، اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سک رہا ہے، پکڑ کر کھینچ کر لایا جا رہا اور سلا کر ہی جو ہے ذبح کیا جا رہا، ایسے جانوروں کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے، آپ کے گھر میں پکا ہوا کوئی کھانے کی چیز اگر ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو تر و تازہ دینے پر قبول کرے گا پڑوسی سامنے والا، یا جو ہے اس میں خرابی آ جانے کے بعد دینے پر پسند کرے گا؟ کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ بہتر سے بہتر کو جانور کو جو ہے جو طاقتور ہوں، دیکھنے میں خوبصورت ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 2 چت کبرے دمبوں کو ذبح کرتے تھے جو سیاہی میں کھاتے تھے اور جو ہے سیاہی میں دیکھتے تھے، سیاہی میں چلتے تھے، یعنی چٹے دار تھے جانور دمبے، ان کے دونوں آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ ہوتا تھا اور اس کا منہ کے گرد سیاہ رنگ ہوتا تھا، کالے چٹے دار ہوتا تھا، اور اس کے پیروں کے اندر بھی جو ہے کالا رنگ آ جاتا تھا، یعنی چٹے دار بکرے ہوتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے، بالکل ہی طاقتور ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل ہی مریل جانور نہ ہو، اور ایسا اندھا جانور نہ ہو جو بالکل دیکھتے ہی لوگ پہچان جائے کہ یہ اندھا جانور ہے، اور ایسا جانور نہ ہو جو بالکل لنگڑا ہو جس کو دیکھتے ہی اس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے، اور جو ہے ایسا جانور بھی نہ ہو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں یا جو ہے اس کو کسی قسم کی اور کوئی اور نقصان آ گیا ہو، ایسا جانور نہ لیں، اور صحیح سالم جانور، صحت تندرست والا جانور کو خریدیں۔ تو برادران اسلام، یہاں ایک بات واضح اور یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کو موٹا تازہ سنگ والا خرید کر تکبر اور گھمنڈی نہ کرے۔
اپنے جانور کو گلیوں میں پھراتے ہوئے میرے جیسا جانور کوئی قربانی نہیں دے گا، اور اس کا جانور کتنا سب سے قیمتی جانور میرا ہے، اس طرح فخر نہ کریں۔ ہم اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس جانور کی قربانی سے اللہ راضی ہو جائے۔ لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں وہ الگ بات ہے، مگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جانوروں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے جانوروں کے گوشت کو نہیں دیکھے گا، تمہارے جانوروں کے خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کے تقوی کو پرکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ ان قابل احترام ایام میں بھی تکبر اور گھمنڈ میں آ جائیں اور ریاکاری میں آ جائیں تو برادران اسلام یہ بہترین ایام کے بہترین عمل ہمارے ضائع چلے جائیں گے۔ تو برادران اسلام قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں اور خود کھائیں اور غریبوں میں ضرور بالضرور تقسیم کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عید کی نماز کو ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے آئیں، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ اس راستے میں جتنے غریبوں کے گھر ہیں انہیں معلوم ہو جائے، یتیموں کے، بیواؤں کے، لاچاروں کے، مسکینوں کے کس کس کا گھر کس راستے میں پڑتا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، وہ دیکھ لے اور یاد کر کر کے فلاں محلے میں جو ہے ایک یتیم ہے، ایک بیوہ ہے، ایک مسکین ہے، ایک لاچار ہے، ایک اپاہج ہے، وہ یاد کر کر کے اپنے جانور کا گوشت ان تک پہنچائے۔ ایسا نہیں کہ جانور ذبح کرے خود کھائیں اور جو ہے وہ اسی طرح جو ہے جمع کر کے رکھیں۔ تو برادران اسلام ابتدائی اسلام میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد صرف 3 دن رکھ کر کھانے کی اجازت تھی، اس کے بعد رکھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب لوگوں تک اس جانور کے گوشت کو پہنچے۔ اگر آج کی طرح مسئلہ اس وقت بھی ہوتا تو اس وقت قربانی کے جانور ذبح کرنے والے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اگر جب زیادہ لوگ نہیں ہونے کے وقت میں بھی اگر اجازت ہوتی رکھ کر کھانے کی تو غریبوں کو کوئی نہیں دیتا، اس لیے غریبوں تک قربانی کے جانور کا گوشت پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ 3 دن کی اجازت ہے، اس کے اندر گوشت کو کھا کر ختم کر دیا جائے۔ مگر آگے چل کر قربانی دینے والے زیادہ ہو گئے، قربانی کے جانور زیادہ قربان ہونے لگے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا کہ آپ جتنے دن رکھ کر کھائیں اور کھا سکتے ہیں تو اتنے دن رکھ کر کھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال رکھ کر کھا تو سکتے ہیں مگر غریبوں کا کون خیال کرے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے تو ہم خود کھائیں اور جو ہے دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ قربانی کا جانور عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جلد بازی میں عید کی نماز سے پہلے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے پھر اس کے بعد عید کی نماز چلے جائیں تو عام ذبیحہ ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگا وہ۔ تو برادران اسلام ہمیں چاہیے کہ ایک بہت بڑا عمل ہم کر رہے ہیں تو ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی بھی طرح ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ دیکھیں قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو آج کل کے حساب سے اصل ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ قربانی کے جانور کو خریدیں، قربانی کے جانور کو خرید کر اپنے ہاتھوں سے اسے کھلائیں، اپنے ہاتھوں سے اسے پلائیں اور اپنے ہاتھوں سے اسے نہلائیں، دھلائیں اور کھلائیں، سہلائیں۔ کچھ دن ہم اس کو پالیں، پوسیں، اس کا دیکھ بھال کریں تو اس جانور کی محبت ہمارے دل میں آ جائیں، اور جب جانور کو ذبح کرے تو ہمیں تکلیف محسوس ہو کہ ارے میرے سامنے میں پالنے پوسنے ہوئے جانور کو میں ذبح کر رہا ہوں، میرے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، تھوڑی تکلیف محسوس ہو۔ اللہ کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں اس جانور کی،
مگر آج کل یہ ماحول بالکل الگ ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے جو ہے جانور کو اپنے گھر لاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں اور ختم. اور بعض گھروں کے اندر تو یہ ایسا ماحول ہے کہ جانور کہاں کٹتا ہے, کہاں اس کے گوشت ٹکڑے بوٹیاں بناتے ہیں اور سیدھا سیدھا گھر میں گوشت بن کر آتا ہے اور جو ہے پکا کر کھا کر ختم کر دیتے ہیں. قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے معنی جو ہے ہم کسی چیز کو جو ہمارے لیے ضرورت ہے اس چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دینا, چھوڑ دینا, اس کا نام ہے قربانی. ہم نے ان ایام میں کم سے کم ان 10 دنوں میں اپنی پسندیدہ چیز کو کیا اللہ کے راستے میں قربانی کر سکتے ہیں؟ وہ جانور تو معمول ہو چکا ہے. اپنی پسندیدہ عمل دیکھیے, کسی کو بیڑی پینا پسند ہے, قربانی کیجئے بیڑی پینے کی عادت کو. کوئی شراب کا عادی ہے تو قربانی کیجئے اپنی شراب کے عادت کو. اور کوئی جوا کھیلنے کا عادی ہے تو قربانی کیجئے اس جوا کھیلنے کی عادت کو. اور کوئی بے نمازی ہے, صبح میں دیر سے اٹھنے کا عادی ہے تو اس عادت کو قربانی کیجئے. یہ ہے قربانی کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کر کے دکھائیں کہ اللہ تیرے لیے ہم ایک معمولی سے قربانی ہم پیش کر رہے ہیں, کل کو اگر تو چاہے تو ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنے مالوں کو بھی تیرے راستے میں نچھاور کر دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کر کے دکھائیں ہم. یہ ہے قربانی کی عید. ہر سال 1 مرتبہ یہ جو ہے تجدید ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر دل کے ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے دکھایا کہ اللہ تیرا حکم اور میری محبت قربان جائے گی, تیرا حکم آگے رہے گا. تو برادران اسلام غور کریں, کتنے ایسے عید چلے گئے قربانی کے, صرف گوشت لائے, کھائے, جانور ذبح کرے, لوگوں کو کھلائے اور سب ختم کر دیے, پھر جو ہے اور 4 دن رکھ لیے, کھائے, ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان آنے والے 10 دنوں میں احساس پیدا کریں, قربانی کے دنوں سے ہم گزر رہے ہیں, کیا چیز میں قربانی کر رہا ہوں, یہ غور کریں. بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آنے والے ان فضیلت والے 10 دنوں کی فضیلت کو اے اللہ جان کر اس میں بہتر سے بہتر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ آنے والے فضیلت والے ان 10 دنوں میں اللہ تجھے راضی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ان 10 دنوں میں شیطان کی اے اللہ اطاعت و اتباع کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زندگی بھر تیری اور تیرے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیطان کی جال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم مسلمان ہونے کے احساس کو ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ زبان سے کہیں ہم مسلمان ہیں اور اعمال کریں ہم غیر اسلامی اعمال, ایسے زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم.